حق بن کر یہ چینل آگے آتا ہے، کبھی سچائی کا شیشہ یہی چینل دکھاتا ہے، کبھی اخبار عالم بھی یہی پڑھ کے سناتا ہے۔ ناظرین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی، میں انصار عزیز ندوی اس وقت کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کے سامنے کچھ اہم ترین خبریں، کچھ وائرل ویڈیوز اور کچھ تنقیدی تبصرے لے کر کے حاضر ہوا ہوں۔ ناظرین گرامی، میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طرح مغربی بنگال، تمل ناڈو اور کیرلا وغیرہ میں انتخابات کی تیاری مکمل کر لی ہے۔ ترکی چاند پر جا رہا ہے، یہ کیوں عالمی ذرائع ابلاغ میں ترکی کے خلائی پروگرام کے چرچے ہو رہے ہیں، اس پر بات کروں گا۔ تو وہیں پر تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ چندر شیکھر راؤ کا آج نلگنڈا دورے کے درمیان بی جے پی لیڈران کو کیوں نظر بند کیا گیا، اس پر بھی بات ہوگی۔ کاس گنج میں پولیس ٹیم پر حملہ ہونے کی خبریں آ رہی ہیں۔ جامعہ کے طالب علم کی ایک شاندار کارکردگی کے بارے میں بھی بیان کروں گا، جو بین الاقوامی سطح پر ایک اچھی جیت حاصل کی ہے۔ وہیں پر اب 4 لاکھ نہیں بلکہ 40 لاکھ ٹریکٹرز کی ریلی نکلے گی، یہ کہتے ہوئے راکیش ٹکیت نے ایک بڑا اعلان کر دیا ہے، جس کی چرچے چل رہے ہیں۔ خواتین کی 1 لاکھ سے زائد فیک برہنہ تصاویر شیئر کی گئی، خبریں آ رہی ہیں۔ ناظرین گرامی، کس طرح عام لوگوں کی پرائیویسی اس وقت خطرے میں آ چکی ہے، اس پر بحث کروں گا۔ تو وہیں پر اسرائیل میں چور نے چوری کے لیے گھر کے تمام افراد کو کس طرح اسپتال بھیجا، یہ ساری چیزیں میں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں۔ وہیں پر امریکہ میں ہیلتھ سینٹر پر فائرنگ ہونے کی خبریں آ رہی ہیں، ان تمام چیزوں پر میں بحث بھی کروں گا، تفصیل بھی رکھوں گا۔ اس سے پہلے آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ جن احباب نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ سبسکرائب کر لیں، ہماری ان ویڈیوز کو دوسروں تک پہنچانے میں ہماری مدد کریں، لنک کو شیئر کریں۔ ادارے کی مضبوطی، ناظرین گرامی، آپ لوگوں کی مضبوطی ہے، اس کی تفصیلات آپ لوگوں کے سامنے ہیں، اور 1 ملین سبسکرائبرز کے موقع پر آپ لوگوں سے میں نے اپیل بھی کی ہے، اس پر ضرور غور و خوض کرنے کی کوشش کریں۔ آئیے میں بات کرتا ہوں سب سے پہلے اتر پردیش کے ضلع کاس گنج کی۔ اتر پردیش میں ضلع کاس گنج کے سڈپورہ پولیس ٹیم پر حملہ کر کے ایک سپاہی کو ہلاک کرنے کے کلیدی ملزم کا بھائی آج صبح ایک انکاؤنٹر میں مارا گیا ہے۔ پولیس ترجمان کے مطابق سڈپورہ علاقے میں بدھ کی صبح 5 بجے کالی ندی کے کنارے انکاؤنٹر ہوا، جس میں کلیدی ملزم موتی دھیور کا بھائی یلغار دھیور ہلاک ہو گیا ہے۔ پولیس مفرور کلیدی ملزم موتی دھیور کی تلاش کر رہی ہے۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ مارے گئے بدماش یلغار کے پاس سے ایک پستول اور کچھ کارتوس برآمد ہوئے ہیں۔ اس کے خلاف قتل سمیت 5 مقدمات درج ہیں، جبکہ کلیدی ملزم ناگلا دھمیر پور گاؤں کے ہسٹری شیٹر موتی دھیور کے خلاف 15 مقدمات درج ہیں۔ پولیس کی متعدد ٹیمیں اس کی تلاش میں ہیں۔ تو ناظرین گرامی، اس طرح سے جو ہے انکاؤنٹر کی خبر سامنے آئی ہے جس نے پولیس ٹیم پر حملہ کیا تھا۔ مزید جو ہے پولیس کی جانب سے چھان بین کیے جانے کی خبریں سامنے آ رہی ہیں۔ آئیے ناظرین، میں آپ کو لے چلوں جامعہ کے طالب علم کی ایک شاندار کارکردگی کے بارے میں بات کروں۔ جامعہ ملیہ اسلامیہ کے ایک طالب علم نے بین الاقوامی ہیکاتھون میں پہلا انعام حاصل کرنے والی ٹیم کا حصہ بن کر اپنا اور اپنے ادارے کا نام روشن کر دیا ہے۔ جامعہ ملیہ اسلامیہ کمپیوٹر انجینئر کے 34 سال کے طالب علم پرناو گوتم 5 ممبران پر مشتمل ایک انٹرنیشنل ٹیم میں شامل ہے، جس نے ایشین انڈیا انٹرنیشنل ہیکاتھون 2021 میں پہلا انعام جیتا تھا۔ اس بین الاقوامی ہیکاتھون میں 11 ممالک کی ٹیموں نے حصہ لیا۔ ٹیم کو سرٹیفکیٹ کے ساتھ $2700 کی انعامی رقم سے بھی نوازا گیا۔ ہندوستان کے پرناو گوتم کے علاوہ نوین سری دھر اور سدھارتھ سنگھ رائے، کمبوڈیا کے سونگیم سیلا اور میانمار کے سوئی موہ ہیٹ مقابلہ جیتنے والی ٹیم 44 پروٹیکٹر دوسرے نمبر پر تھے۔ اس ہیکاتھون کے لیے 11 مختلف ممالک کے کل 330 طلباء کا انتخاب کیا گیا تھا، اور آمارٹ انڈیکا ہیکاتھون 2020 جیتنے والی جامعہ ٹیم مونگس کا حصہ رہے۔ پرناو گوتم کو اس میں شرکت کا موقع ملا تھا۔ اس طرح سے جامعہ ملیہ سے تعلق رکھنے والی اس طالب علم کی اس وقت کامیابی پر جامعہ ملیہ کا جہاں پر نام روشن ہوا ہے، وہیں پر ملک ہند کا بھی نام روشن ہوا ہے۔ اس وجہ سے خبر سرخیوں میں چھائی ہوئی ہے۔ ناظرین گرامی، کسان آندولن تھمنے کا نام نہیں لے رہا۔ دن بدن جو ہے الگ الگ طرح کے بیانات اور الگ الگ طرح کی جو ہے تصاویر اور مناظر ہم لوگوں کے سامنے آ رہے ہیں۔ اب خبر آ رہا ہے کہ کرکشیتر کے پہوا میں منگل کے روز بلائے گئے کئی کسان مہا پنچایت میں
کسانوں کو خطاب کرتے ہوئے بھارتیہ کسان یونین کے لیڈر راکیش ٹکیت نے کہا کہ کسان تحریک اب آگے بڑھتی رہے گی اور یہ پورے ملک میں پھیلے گی۔ انہوں نے ساتھ ہی یہ بھی اعلان کیا کہ اب 4 لاکھ نہیں بلکہ 40 لاکھ ٹریکٹرز کی ریلی نکلے گی۔ جیسے ہی یہ اعلان ہوا ہے تو اب سے ہی اس پر تبصرے چل نکلے ہیں کہ کچھ 4 لاکھ ٹریکٹر کے موقع پر ہی دیکھا جا سکتا تھا کہ کس طرح جو ہے حالات بنے ہوئے تھے ممبئی کے آس پاس میں، اور 26 جنوری کو جو ہے ریلی نکلی، اس کے بعد جو سچویشن پیدا ہوئی، جو حالات بنے وہ سب پورے ملک کے سامنے ہے۔ اب جو ہے 40 لاکھ ٹریکٹرز کے حساب سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس طرح عام آدمی کی زندگی اجیرن بن جائے گی اور جگہ جگہ جو ہے شاہراہیں جام ہوتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اس سے پہلے کہ تمام عوام کے لیے تکلیف کا باعث بنے اور مشکلیں پیدا ہوں، روزمرہ مزدوری کرنے والوں کے لیے تکلیفیں ہوں، جاب جانے والے لوگوں کے لیے تکلیفیں ہوں اور بہت سارے عام زندگی سے وابستہ لوگوں کو، اس سے پہلے حکومت کو چاہیے کہ اس سلسلے میں سنجیدگی سے کوئی فیصلہ لے جس سے کسان راضی ہو جائے۔ آئیے ناظرین، میں اس خبر کی جانب لے چلوں جو خبر ہماری پرائیویسی کو لے کر کے ہے، خاندانی خواتین کی پرائیویسی کو لے کر کے ہے۔ آج کل کا زمانہ ایسا ٹیکنیکل اور یہ ڈیجیٹل زمانہ ایسا ہو گیا ہے کہ آپ کی اپنی چیز بھی اپنی نہیں رہی، آپ کب پوری دنیا کے سامنے ننگے ہو جاتے ہیں اس کا پتہ بھی نہیں چلتا۔ جرمن جریدے ڈیئر شپیگل کی ایک رپورٹ کے مطابق انفارمیشن ٹیکنالوجی کے ماہرین نے ٹیلی گرام میں شیئر ہونے والے ایک ایسے پروگرام کا سراغ لگایا ہے جو چند ہی کلکس میں ایک عام تصویر کو برہنہ تصویر میں تبدیل کر دیتا ہے۔ ان نقلی یا ڈیپ فیکس تصاویر کی تیاری میں مصنوعی ذہانت آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا استعمال کیا جاتا ہے۔ آئی ٹی اینالائز کمپنی کی سینسٹی کے ماہرین کی رپورٹ کے مطابق جولائی 2020 تک ٹیلی گرام کے مختلف چینلز پر ایسی 1,04,000 سے زائد ڈیپ فیک تصاویر شیئر کی جا چکی تھیں۔ یعنی کہ ایک برہنہ تصویر بنوانے کے لیے مجرم مطلوبہ خاتون کی تصویر ٹیلی گرام کے ذریعے ایک پروگرام میں بھیجتے تھے اور کچھ ہی دیر بعد انہیں رد و بدل کرتے ہوئے برہنہ تصویر واپس بھیج دی جاتی تھی۔ سینسٹی کے ماہرین کے مطابق جو پروگرام برہنہ تصاویر تیار کرتا ہے اس میں جنریٹو ایڈورسریل نیٹ ورکس کی تیار کردہ ٹیکنالوجی استعمال کی گئی ہے اور یہ نیٹ ورک مصنوعی ذہانت کے لیے مشہور ہے۔ اس پروگرام میں نیورل نیٹ ورک کا استعمال کیا گیا۔ یہ نیٹ ورک خودکار طریقے سے سیکھنا اور کام کرتا ہے۔ یہ خود ہی کسی ملبوس خاتون کی جسمانی خد و خال کا اندازہ لگاتا ہے، پھر ایک اٹانومی تیار کرتا ہے اور ایک بالکل اصل نظر آنے والا برہنہ جسم تیار کر دیتا ہے۔ تو ناظرین گرامی، یہ سافٹ ویئر ایسے تیار کیا گیا ہے کہ صرف خواتین کی تصاویر میں ہی رد و بدل کر سکتا ہے۔ ٹیکنیکی میگزین دا ورج کے مطابق ڈیپ فیک برہنہ تصاویر کی کوالٹی ہمیشہ ایک جیسی نہیں ہوئی تھی۔ کئی تصاویر سے لگتا ہے کہ ان میں تبدیلی کی گئی، لیکن کئی تصاویر حیران کن حد تک اصلی نظر آتی ہیں۔ ٹیلی گرام کے متعدد چینلز میں اس حوالے سے ہدایت دی گئی کہ کس طرح آپ اچھے نتائج حاصل کر سکتے ہیں۔ تو ناظرین گرامی، یہ خبر مجھے آپ لوگوں کے سامنے رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ ہماری بہت ساری کالج میں پڑھنے والی طالبات فیس بک اور انسٹاگرام اور اس طرح کی چیزوں میں اپنی مختلف مجالس کی تصاویر شیئر کر دیتی ہیں۔ کل یہی تصاویر آپ کی بلیک میلنگ کا ذریعہ بن سکتی ہیں، آپ کے خاندان کی عزت کی دھجیاں اڑانے کے ذریعے بن سکتی ہیں اور بہت سارے ایسی چیزیں ہوتی ہیں۔ اور ان تمام چیزوں کو دیکھ کر کے حالیہ ہم نے اپنے معاشرے اور سماج میں دیکھا ہے کہ کس طرح ایک چھوٹی سی غلطی کی وجہ سے جو ہے ایک تصویر وائرل ہو جاتی ہے اور اس کی وجہ سے طلاق ہو جاتی ہے۔ تو ان تمام چیزوں سے بچنے کے لیے اپنی اولاد کو اور اپنے بالخصوص خواتین کو، گھر کی خواتین کو، اگر وہ اس طرح کی کوئی بھی سوشل میڈیا کا نیٹ ورک استعمال کر رہے ہیں، کوئی بھی ایپ کر رہے ہیں، تو وہاں پر اپنی نجی تصاویر شیئر کرنے سے 100% پرہیز کریں، اس لیے کہ یہ جو اس وقت جس طرح کے ایپس آ رہے ہیں، جس طرح کی ٹیکنالوجی سامنے آ رہی ہے، یہ آسانیاں پیدا نہیں کر رہی ہیں، یہ ہماری نجی زندگی کے اندر دخل اندازی کر کے ایک خوش و خرم زندگی کو برباد کرنے کی جانب بڑھتی ہوئی یہ قدم ہے۔ اس وجہ سے جو ہے اپنے اولاد کو، اپنے معاشرے کو، اپنے خاندان کی خواتین کو، ہر ایک کو جو ایک باعزت معاشرہ سمجھا جاتا ہے، سماج سمجھا جاتا ہے، وہاں پر اس پر روک تھام بہت ضروری ہے۔ بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ اس طرح کے فیس بک میں اگر کچھ ایک دوسرے کنیکٹیوٹی کے لیے یا خاندانی اپنے ایک کچھ باتیں کرنے کے لیے اگر استعمال ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس میں اپنی ایسی پرائیویسی والی تصاویریں یا ایسی جو اپنے خاص پروگرام میں جو ہوتی ہیں، کہیں جو ہے وہ منگنی کی ہو سکتی ہے، رسم کی ہو سکتی ہے، شادیوں کی ہوتی ہے، سے بہت سارے موقعوں پر جو ہے خود گھریلو کسی خوشی کے موسم میں بھی اس طرح کی تصویریں نکال کر کے دوست و احباب کو دکھانے کے لیے شیئر کر
کر دی جاتی ہیں جو آگے جا کر کے جو ہے تکلیف کا باعث بنتی ہیں، اس سے پرہیز کرنا بہت ضروری ہے۔ آئیے ناظرین گرامی، میں ایک اور خبر کی جانب آپ کو لے چلوں، اور وہ ہے تل ابیب سے منگل 9 فروری کو ملنے والی رپورٹوں کے مطابق ایک جرم کا ارتکاب وسطی اسرائیل میں ایک چھوٹے سے شہر میں کیا گیا ہے، جس میں پولیس نے مشتبہ چور کی گرفتاری کی تصدیق کر دی، جس کی عمر 36 برس بتائی گئی ہے۔ دراصل اسرائیل پولیس نے ایک ایسا چور گرفتار کیا جس نے چوری کے لیے بڑا منفرد طریقہ استعمال کیا، مگر پھر بھی پکڑا گیا۔ ملزم نے چوری سے پہلے گھر کے تمام افراد کو کورونا ٹیسٹ کے لیے اسپتال بھجوا دیا۔ جب وہ چلے گئے تو وہاں چوری کرنے کی کوشش کی۔ اس ملزم نے ایک گھر میں فون کر کے کہا تھا کہ اس خاندان کے افراد کا مبینہ طور پر کورونا وائرس کے ایک ایسے مریض سے رابطہ ہوا تھا جس کے بارے میں انہیں علم نہیں تھا، تب وہ اس وائرس سے متاثرہ تھا۔ اس لیے محکمہ صحت کے ایک اہلکار کے طور پر اور مروجہ سرکاری ضابطوں کے مطابق میرا یہ فرض ہے کہ آپ کو بتا دوں کہ آپ سب کو فوراً اپنے کورونا ٹیسٹ کروانا چاہیے۔ اس فون کال کے کچھ ہی دیر بعد جب متعلقہ خاندان کے افراد قریبی شہر میں اپنے کورونا ٹیسٹ کروانے چلے گئے تو ملزم نے اس خاندان کی رہائش گاہ میں نقب لگائی اور وہاں سے نقد رقوم، زیورات اور کئی قیمتی اشیاء چرانے میں کامیاب ہوگا۔ اہم بات یہ ہے کہ ملزم نے متعلقہ خاندان کے سربراہ سے فون پر بات کرتے ہوئے بھی کہا تھا کہ حکومتی انتظامات کے مطابق اسے اپنے اہل خانہ کے ساتھ ایک چھوٹے سے قریبی شہر کے کسی ہسپتال میں جا کر پورے کنبے کے کورونا ٹیسٹ کروانا ہے۔ پولیس کے مطابق جرم کا ارتکاب اتوار 7 فروری کی شام کیا۔ ملزم اس لیے پکڑ لیا گیا کہ اس سے متعلقہ رہائش گاہ، اس کے ارد گرد لگے سیکورٹی کیمروں کی فوٹیج کی مدد سے یہ ملزم پہچان لیا گیا تھا۔ تو ناظرین گرامی، آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کورونا کے نام پر پورے گھر والوں کو اسپتال بھجوایا، پھر یہ خود گھر میں گھس کر کے چوری کیا، اور کس طرح اس نے آئیڈیا کا استعمال کیا۔ اس طرح کی بھی چوری کی واردات سامنے آتی ہیں۔ اس انوکھی چوری کے منصوبے کو لے کر کے اس وقت یہ خبر پوری دنیا میں چھائی ہوئی ہے اور وائرل ہو رہی ہے۔ ناظرین، ادھر امریکہ سے خبر آ رہی ہے کہ ریاستہائے متحدہ کی ریاست مینیسوٹا کے ایک پرائمری ہیلتھ سینٹر پر فائرنگ کے تبادلے میں ایک شخص ہلاک ہو گیا ہے جبکہ 4 زخمی ہو گئے ہیں۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق حملہ آور ہیلتھ سینٹر پر دی جانے والی سہولیات سے خوش نہیں تھا۔ گولی لگنے کے بعد 5 زخمی افراد کو اسپتال لے جایا گیا جہاں ایک شخص کی موت ہو گئی، 3 زیر علاج ہیں جبکہ شخص کو ڈسچارج کر دیا۔ یعنی اس نے فائرنگ اس لیے کیا ہاسپٹل میں کہ وہاں جو علاج کرنے والے ڈاکٹر تھے اس کا صحیح علاج نہیں کیے۔ یہ اس کی شکایت تھی کہ اس کو صحیح سہولیات فراہم نہیں کی گئی۔ ورائٹ کاؤنٹی کے شیرف شین ڈیرنگر نے کہا ہے کہ حملے میں ملوث مشتبہ شخص کی شناخت 67 سالہ گریگوری الوریج کے نام سے ہوئی ہے، جس کی ماضی میں بھی مقامی پولیس کے ساتھ مڑبھیڑ ہو چکی ہے۔ حملہ آور جس ہوٹل میں ٹھہرا ہوا تھا وہاں سے ایک مشتبہ ڈیوائس برآمد ہوئی ہے جس کا بم کو ناکارہ بنانے کے ماہر معائنہ کر رہے ہیں۔ تو ناظرین گرامی، آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ڈاکٹروں نے صحیح طور پر اس کی سہولیات فراہم نہیں کی اور اس کو صحیح علاج نہیں کیا تھا، تو غصے میں آیا ہوا شخص پورے پرائمری ہیلتھ سینٹر پر ہی فائرنگ کر دیتا ہے، اور یہ بھی ایک انوکھا معاملہ ہے کہ ڈاکٹروں سے غصے میں ڈاکٹروں پر حملہ کرنا۔ ناظرین، ادھر نلگنڈا سے خبر آ رہی ہے کہ تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ چندر شیکھر راؤ کے آج دورہ نلگنڈا اور جلسے سے خطاب کے پیش نظر بی جے پی کے لیڈروں کو گھروں پر نظر بند کر دیا گیا ہے۔ ضلع کے بی جے پی صدر شریدھر ریڈی، سابق صدر نرسمہا ریڈی اور سینئر لیڈر وی چندر شیکھر کو گھروں میں نظر بند کر دیا گیا، جنہوں نے قبل ازیں اس ضلع کے دورے کے موقع پر عوام سے کیے گئے وعدوں کے عدم تکمیل پر سوال اٹھاتے ہوئے وزیر اعلیٰ کے جلسے میں رکاوٹ کا انتباہ دیا تھا اور دو ٹوک انداز میں واضح کیا تھا کہ وزیر اعلیٰ پہلے کیے گئے وعدوں کی تکمیل کریں، وہ پھر وہاں پر آئیں، اور اگر آئیں گے تو جو ہے ان پر رکاوٹیں ڈالی جائیں گی۔ یہی وجہ ہے کہ اس وقت بی جے پی کے لیڈروں کو پوری طرح سے جو ہے نظر بند کر دیا گیا ہے۔ ناظرین گرامی، آخری خبر میں آپ لوگوں کے سامنے رکھ کر کے اجازت لوں، اور وہ بات ہے ترکی کی۔ آج کل ترکی سرخیوں میں ہے اور وہ بھی انٹرنیشنل میڈیا میں، اور اس کی وجہ ہے قومی خلائی پروگرام، یعنی چاند پر جانا۔ ترکی کے صدر رجب طیب اردوغان کے اعلان کردہ قومی خلائی پروگرام کو ایسوسی ایٹڈ پریس اور رائٹرز سمیت امریکی ذرائع ابلاغ میں وسیع جگہ دی گئی۔ ایسوسی ایٹڈ پریس نے ترکی نے 2023 میں چاند پر لینڈنگ پر مبنی خلائی پروگرام کا اعلان کر دیا کی سرخی سے شائع کردہ خبر میں انقرہ میں صدر اردوغان کے خطابات سے اقتصابات کو جگہ دی ہے۔ خبر میں کہا گیا کہ ترکی کا قومی خلائی پروگرام صدر اردوغان کے ترکی کو وسیع علاقائی و عالمی کردار بنانے سے متعلق ویژن کا ایک حصہ دکھائی دے رہا ہے۔ خبر میں 2018 میں ترکی کے خلائی ایجنسی قائم کرنے کی طرف اشارہ کیا گیا اور کہا گیا کہ قومی خلائی پروگرام سائنسدانوں کے لیے تحقیق کے نئے امکانات پیدا کرے گا اور ملک سے باصلاحیت افراد کی بیرونی ممالک کی طرف نقل مکانی میں کمی آئے گی۔
رائٹرز خبر رساں ایجنسی نے اردوغان نے کہا کہ ترکی 2023 میں چاند پر پہنچنے کا ہدف رکھتا ہے کہ سرخی کے ساتھ ترکی کے قومی خلائی پروگرام کا جائزہ لیا ہے۔ بھائی ناظرین، بہت سارے اخبارات میں آیا ہے، یہ خبر مجھے آپ لوگوں کے سامنے رکھنے کا منشا یہ ہے کہ یہ وہی اخبارات ہیں جو ترکی کی ایک چھوٹی بات کو اس قدر بات کا بتنگڑ بنا کر کے پیش کرتے تھے کہ پوری طرح سے ترکی کو بدنام کرنے کی کوشش کرتے تھے، اور بالخصوص اردوغان کا چہرہ اسلاموفوبیا کے طور پر پیش کرنے کی کوشش ہوتی تھی۔ آج وہی اخبارات ترکی کے چاند پر 2023 کو پہنچنے کے اس خبر کو جو ہے ایک بڑی سرخی میں پیش کرتے ہوئے ترکی کی اس کی اہمیت کو، اس کی علاقائی اہمیت کو، اور ترکی جس انداز میں ترقی کر رہا ہے اس کو بیان کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، جو واقعی میں انٹرنیشنل میڈیا بالخصوص یورپین ممالک میں چھپے یہ بہت بڑے اخبارات اور چینلز میں چھائی خبریں یہ ثابت کرتی ہیں کہ ترکی کو اس وقت یورپین یونین میں ایک الگ ہی انداز میں دیکھنے کی کوشش ہو رہی ہے۔ بھائی ناظرین، مجھے یہاں پر اجازت دیں، انشاءاللہ پھر آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خبر پڑھنے کا تم نے بھی عجب انداز پایا ہے، رواداری کے جذبے نے بھی تم پہ ناز پایا ہے، اسی راہ میں محبت کا حسین اعزاز پایا ہے، تمہیں ہر انجمن میں ہم نے تو ممتاز پایا ہے، تمہیں سے ہے ترقی پر عزیز انصار، سیدھی بات عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی